بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث اصول میں اجزاء میں جاری تھی، اور اس میں ہم نے کہا کہ جو مقام اول ہے وہ اجزاء النفسی ہی ہے، اتیان العمل. اس میں ہماری بات جو ہے وہ تمام ہے. وہاں پر صرف یہ بات اگر واضح ہو گئی ہو تو پھر تو اچھا ہے، اگر واضح نہیں ہوئی ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ تبدیل امتثال بے امتثال میں مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ جب پہلا فرض ہم نے انجام دے دیا تو امر ہی باقی نہیں رہا. آیا دوسرے مأمور بہ کو امتثال کرنے کے لیے امر کی ضرورت ہے یا امر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر بغیر امر کے امتثال ممکن ہے تو پھر پہلے کے لیے بھی امر نہیں چاہیے، اور وہ پھر امتثال نہیں ہوگا کسی امر کا. وہ انقیاد ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے، ایسی رجاءً ہو سکتا ہے. رجاءً میں بھی یہ بات ہے کہ رجا کے لیے بھی کوئی امر کا ہونا ضروری ہے کہ اس امر کے لیے میں رجا کروں، اور جہاں پہ معلوم ہو کہ وہ امر ساقط ہو گیا اور وہ میں نے خود ساقط کیا ہے، میں نے اس امر کو جو مجھے کہہ رہا تھا صلی، اسے میں نے نماز پڑھ کے، صحیح نماز پڑھ کے ساقط کر دیا. وہ جب ساقط ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو آپ انجام دے رہے ہیں، یہ آپ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں؟ یہ یعنی جو مأمور بہ ثانی، امتثال ثانی ہے، اس کے لیے امر نہیں ہے. اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو کچھ کہا گیا اس میں سے ہم نے کچھ چیزوں کو بیان کیا. اور ایک اور جو یہاں پہ بات کرتے ہیں، اس کو آج کیونکہ حل کر کے نکلنا تھا، اس لیے ایک اور جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واجب ہے وہ پہلا ہی واجب ہے، لیکن وہ پہلا واجب مشروط ہے بشرط آخر، ہے نا. شرط متاخر، شرط متاخر کیا ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرادہ واجب ہے اگر آپ نماز جماعت نہ پڑھیں. اگر آپ نے نماز جماعت پڑھ لی، وہ اختیار کیا، تو پھر آپ پر نماز فرادہ واجب نہیں ہے. یعنی یہ امر یہاں پر امر اول ساقط نہیں ہوگا. ٹھیک، اور امر کون سا رہ جائے گا؟ امر اول باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے دوسرا نہیں پڑھا تو امر اول ساقط ہو جائے گا. اگر آپ نے دوسرا امتثال کر دیا تو پہلا امتثال آپ کا باطل ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا کہیں، یا جو بھی ہوا اس کی وجہ سے امر ساقط نہیں ہوگا. ٹھیک، بس پہلا امتثال اور پہلا امر ہی باقی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دوسرا امتثال کریں گے. ہم کہیں گے پہلا امتثال تو امتثال کرنے سے پہلا امر جو ہے وہ امتثال کرنے سے ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ پہلا جو امتثال تھا آپ کا وہ شرط متاخر کے ساتھ بندھا ہوا تھا. وہ شرط متاخر کیا ہے؟ وہ مشروط بشرط متاخر یہ ہے کہ مکلف اس کے بعد اس سے بہتر فرد لے کر نہ آئے. اگر اس سے بہتر فرد لے کے آ گیا تو پھر وہ امر اپنی جگہ باقی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، یا آپ مجرد احتمال ثبوتی دے رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نا. ایک چیز جو مشروط بشرط متاخر ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی، اس میں تو مشکل نہیں. یہاں پر بھی یہ امر اس طرح مشروط بے کیا ہے؟ شرط متاخر ہے، اس لیے ساقط ہوئے بغیر باقی رہ گیا ہے. ٹھیک، یہ آپ ہمیں کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم ثابت جو ہے ویسے تو نہیں کر سکتے در مقام اس بات، لیکن یہ جو روایات ہیں جو کہہ رہی کہ دوبارہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ امر تو باقی ہے نا، جس کی وجہ سے روایت کہہ رہی ہے دوبارہ نماز پڑھ لو، اور وہ امتثال ہے.
اب وہ کہاں سے باقی ہے، ہم اس طرح مجرد احتمالات نکال کے لے آئیں گے. ہم کہیں گے آپ ثبوت اس باتن تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ روایت نے کہا دوبارہ پڑھو ہے نا. ہماری مشکل ثبوتاً ہے کہ امر کے بغیر یہ مامور بے کدھر سے آ گیا ہے. اس کو ہم کوئی بھی احتمال جو کہ غلط نہ ہو وہ پیش کر کے کہیں گے یہ لجی ثبوتاً میں مسئلہ حل ہو گیا، اس باتاً تو روایت نے حل کر دیا تھا. اگر ہم اس کو کہیں تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم لوگ اس مسئلے کو پھر بھی حل کر سکیں. ٹھیک، بس ہم کہاں ہیں، ہم یہاں ہیں کہ امتثال بعد امتثال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس میں ہم لمبی چوڑی بحث اور جھگڑے کے بعد جب وہاں سے نکلے اور ہم ایک طرف جاننا چاہا ہم نے، یا امکان کی طرف یا استحالہ کی طرف، اگر ہم استحالہ کی طرف جائیں تو یہ روایات سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ بھئی کہاں سے استحالہ، یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ امر ہے. یہ 3 قسم کی روایات ہیں، ایک نے کہا احب ہے، ایک نے کہا فریضہ ہے، ایک نے کہا افضل ہے. جب یہ روایت کے ہوتے ہوئے آپ کدھر استحالہ کی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے پھر اس مشکل کو حل کرنا ہوگا. یہ در مقام اثبات ایک چیز ہو اور در مقام ثبوت محال ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. وقوع دلیل ہے کہ یہ محال نہیں ہے. پھر اس کو حل بھی کرنا ہوگا. جو اگر آپ کہتے ہیں امتثال بعد امتثال ہو سکتا ہے، پھر اس کو آپ کو حل کرنا ہے. اس کا ایک حل یہی ہو گیا کہ یہ جو آپ نے پہلا امر ہے یہ مشروط ہے بشرط متاخر. آپ نے اس پہ اشکال یہ کیا، یہ تو آپ کی ذہنی اختراع ہے، آپ کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں. اگر اس کو نہیں مانتے تو ہم کہیں گے کہ دوسرا جو ہم امتثال کر رہے ہیں اس کے لیے امر مستحب بھی ہے. اچھا، وہ امر مستحب بھی کیا ہے؟ وہ کہیں گے یعنی آپ نے نماز پڑھ لی ہے فرادہ، اس کے بعد امر استحبابی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں، جماعت سے بھی پڑھ لیں. یعنی امر ہے، امر ہونے میں اگر کہیں امر وجوبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ساقط نہیں ہوا، یعنی آپ کا ظہر جو آپ نے فرادہ پڑھا تھا وہ صحیح نہیں ہے. ادھر یہ مشکلات پیش آتی تھی. تو اس کو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا وہ صحیح ہے، اس کے بعد یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ امر وجوبی نہیں ہے، یہ امر استحبابی ہے. یہ ہم کہیں کہاں سے نکالا آپ نے یہ امر استحبابی؟ اس کو بھی تو ثبوت چاہیے نا، اس بات چاہیے نا کہ بھئی امر ایک دفعہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ہم ہو سکتا تو مان لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں امر استحبابی ہے بے تکرار، ٹھیک ہے، ہم کہیں کہاں سے ہے؟ وہی جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں یجوز ان یعید، کہ بھائی میں دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہوں. کیا کہا؟ قال وہ افضل، اگر نہ پڑھوں لا باس. ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ پڑھو، یہ امر ہے نا. ایک امر ہمارے پاس صلی تھا، ایک امر ہمارے پاس یہاں پر یعید ہے. ٹھیک ہے نا. خوب، یہ جو امر ہے یہ وجوبی ہے؟ نہیں، نعم ہوا افضل، اگر نہ پڑھوں لا باس بھی. بس یہ امر ہے اور وہ امر استحبابی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ٹھیک، یہ اگر جواب سمجھ میں آ گیا، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جہاں آپ کو جو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے نا. ایک اور جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ جو یہ ہم اتنی بڑی مشکل آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے، آپ نے کیا مشکل کھڑی کی ہوئی ہے؟ امر تھا، پہلے امتثال سے ساقط ہو گیا، اس کے بعد دوسرا امتثال آپ کہاں سے کر رہے ہو، اس کے لیے امر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ عالم واقع میں جا رہے ہیں. عالم واقع میں اگر ایک مقتضی ہو، اس کے لیے کوئی سبب آ جائے، مسبب آ جائے اور اس امر کی وجہ سے کوئی امتثال آ جائے، تو امر واقع میں وہ کیا ہو جائے گا، ساقط کر جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ختم ہونے کے بعد آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو دوسرا امتثال آپ کہاں سے کر رہے ہو، یہ سب کہاں ہے، یہ میزان واقعی ہے. ٹھیک ہے،
ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم عالم واقع میں ہیں، عالم اعتبار میں ہیں؟ ہم عالم اعتبار میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ امر جو ہے یہ ایک امر اعتباری ہے. عالم اعتبار بڑا واسع ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ نہیں ہے عالم واقع کی طرح نہیں ہے کہ یہ امر تھا، یہ امتثال تھا، اس امتثال سے وہ امر ساقط ہو گیا، اب وہ امر آپ لا ہی نہیں سکتے، لائیں گے تو پھر کہیں گے یہ کیسے واجب تھا، اور اگر دوبارہ ہے تو پھر وہ وجوبی ہوگا، وجوب نہیں ہے تو فلان ہوگا. یہ سب واقع میں. اعتبار میں کیا ہے؟ مولا کہ جو جی میں آئے جیسا مرضی اعتبار کرے. مولا نے اعتبار کیا یا نہیں کیا میں ہمیں مشکل ہے نہیں. مولا نے دوبارہ امر ہم سے امتثال مانگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دوبارہ امتثال کو کیا بھی کیا ہے؟ قبول بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اتنا ہے کہ وہ جو دوسرا امتثال ہے اس کو فرد افضل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرد افضل نہ ہو تو پھر لاغو ہے. وہ جو پہلے کیا تھا وہی دوبارہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ دوبارہ وہی مانگ رہے ہیں، وہ تو میں نے کیا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب علی امر کہاں ہے؟ ہم کہیں گے وہی امر ہے نا؟ وہ اعتبار میں یہاں آپ کہیں اس امتثال اول سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے. آپ کہیں اس سے ختم نہیں ہوتا، وہ پھر بھی باقی رہتا ہے، باقی رہے گا. مولا جو کہے. اعتبار کرنے والا جیسا اعتبار کرے اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. بس یہ ہماری جو ہے مشکل وہ بالکل اساس سے ہی ختم ہو گئی. ہم جو کر رہے ہیں ہم عالم حقائق و تکوینیات کی بات کو عالم اعتبار میں لا رہے ہیں، اس لیے مشکل بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عالم اعتبار ہے، یہاں کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. ہاں اعتبار ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا یہ اینیمیشن ہے. آج کل تو جو عام فلمیں ہیں نا غیر اینیمیٹڈ، اس میں بھی ہر چیز ہو جاتی ہے نا، ٹھیک. اس کی وجہ سے آپ ایک کو کہیں لائیو ڈرامہ ہو رہا ہے، اس میں تو آپ کے پاس ریسٹرکشنز ہے نا، وہ عالم تکوین ہو کیا ہے؟ حقائق ہے. ایک اینیمیشن ہے، اینیمیشن میں کیا ہوگا؟ جو مرضی کر لو. یہ جو لمیٹیشنز عالم تکوین اور عالم حقائق کے ہیں، عالم اینیمیشن میں ہیں نہیں. اعتبار مجرد اعتبار ہے تو جی میں آئے کر. روح اللہ جب چھوٹا تھا کہانیاں سناتا تھا، اس میں وہ مینڈک کے اندر سے اڑتا تھا جا کے امریکہ اترتا تھا. روح اللہ مینڈک نہیں اڑ سکتا، میری کہانی میں اڑ سکتا ہے. ختم ہوگی بات. میں خود اعتبار کر رہا ہوں نا، میں خود اینیمیٹ کر رہا ہوں، میری اینیمیشن میں ہو سکتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی امر ساقط ہو گیا، امر باقی نہیں ہے، دوسرا امتثال نہیں ہو سکتا. بھائی میں اعتبار کر رہا ہوں ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہو. مکلف نہیں، مولا اعتبار کر رہا ہے نا. مولا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے اسی امر سے دو امتثال چاہیے، اور پہلے امتثال سے وہ امر ساقط نہیں ہوا. عالم اعتبار ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر دیکھیں ایک دفعہ یہ آپ کو مأمور بے کی طرف فزیکل دھکا دیا گیا، آپ ایک جگہ ہیں، وہاں سے مولا نے آپ کو دھکا دیا اور آپ چلے گئے مأمور بے کے پاس. آپ نے مأمور بے اول انجام دے دیا، کھائی میں گرے یا اوپر عروج کے جو بھی ہے. اب اس کے بعد مولا دوبارہ آپ کو دھکا دے، ہو سکتا ہے میں وہاں ہوں ہی نہیں بھائی. یہ عالم تکوینیات اور کیا ہے؟ واقع ہے. دوسری دفعہ میں کیا ہے؟ اعتبار کر رہا ہوں تم مقام تکلیف میں ہو اور یہ انجام دے دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو فزیکل کوئی دھکا دیا جا رہا نہیں. دوبارہ کہہ رہے ہیں عالم اعتبار ہے، میں کہتا ہوں تم دوبارہ اسی جگہ پہ آ گئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہتر فرد کا آپ انجام دے دو، میں قبول کروں گا. یہ جو خود اگر مولا نے نہ کہا ہوتا، ابھی ہم کہاں ہم روایات میں ہیں جہاں مولا نے کہا ہے کہ افضل کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا، دونوں کر لو، جو احبہما ہوگا اس کو میں قبول کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مولا نے اعتبار کیا نا. ٹھیک. اب آ جائیں ہم
موضع ثانی میں. موضع ثانی کیا تھا؟ اجزاء عمل نسبت بے امر دیگر. پہلا یہ تھا کہ اجزاء عمل بالنسبہ الی نفسہ، اپنے لیے. یہی جو سلے تھا، اسی سلے کو میں نے پورا کیا ہے، امتثال کیا ہے. آیا یہ کافی ہے، مجزی ہے؟ اسی سلے سے ایک فرق کے ساتھ، یہ فرادہ ہے، وہ جماعت ہے. نماز کا امر یہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، اب ہم جس جگہ پر ہیں وہ کیا ہے؟ یہ عمل، یہ اتیان مجزی ہے نا. اتیان آخوند نے کہا ہے یہ امر آیا مجزی ہے، جو مشہور ہے. ٹھیک، فرق نہیں، آپ جیسا بھی کہیں. اپنے آپ سے تو مجزی ہے، ان غیرہ بھی مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے. یہ کہاں ہوگا؟ یہ ایک طرف وہ ہوگا جہاں پر امر اضطراری آیا مجزی ہے امر اختیاری سے بعد از رفع اضطرار. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ امر ظاہری مجزی ہے امر واقعی سے، ٹھیک ہے نا، بعد از کشف. ہاں، پتہ چل گیا آپ کو کہ بھئی میں امر ظاہری اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ظاہری واقعی سے مجزی ہے یا نہیں، یا اضطراری اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں، یا ظاہری ان ظاہری آخر سے مجزی ہے یا نہیں. ایک مجتہد نے ایک فتویٰ دیا تھا، کیا فتویٰ؟ حکم ظاہری تھا. کچھ عرصے بعد اس نے اپنے حکم سے عدول کر لیا، فتویٰ سے عدول کر لیا، ٹھیک ہے نا. دوسرا بھی حکم ظاہری ہے. اب یہ حکم ظاہری جو پہلے اس نے کہا تھا وہ مجزی ہے اس حکم سے یا نہیں. اب اس کا فتویٰ تبدیل ہوا تو میں پچھلے سارا دوبارہ کرنا شروع کر دوں. ٹھیک. یا میں نے عدول کیا، میں پہلے ایک مجتہد کی تقلید کر رہا تھا، وہاں سے میں عدول کر کے چلا گیا دوسرے مجتہد کی طرح. ٹھیک. اب یہ عدول کرنا کسی کے بھی اس پہ آپ چلے جائیں، اگر تو آپ کو عالمیت یا باقی شرائط کی وجہ سے عدول کر رہے ہیں کہ میں کسی ایک مجتہد کے تقلید کر رہا تھا اور اس میں جو شرائط تقلید تھی وہ پوری نہیں تھی، وہ آج مجھے پتا چلا، میں عدول کر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کہیں کہ کس کا مسئلہ آسان ہے، یہ مسئلہ اگر میں اس کی تقلید کروں تو میں ادھر تھوڑا سا آسودہ ہو جاتا ہوں، یہ عدول صحیح نہیں ہے نا. ہاں، ہمیں کام نہیں ہے، عدول نہیں کرو، مجتہد اس دنیا سے چلا گیا، رحلت فرمو. ہاں، آپ نے نئے مجتہد کی تقلید کی، اور حکم دیتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے. اب وہ پہلے والے جو سارے عمل ہیں وہ مجزی ہیں یا مجزی نہیں ہیں. ٹھیک. ہاں، مقام اول کیا ہے کہ اجزاء مأمور بہ نسبت بے امر اضطراری، ٹھیک ہے نا، مأمور بہ اضطراری نسبت بے امر واقعی. ٹھیک. یہاں پر بھی ایک مقام ثبوت ہے، ایک مقام اثبات ہے. ٹھیک. عالم ثبوت میں آخوند چار وہ کر رہے ہیں، اس کی حالات بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پر چار وہ ہیں، اس کی صورتیں ہیں. چار میں سے تین پر اجزاء ہے، ایک کے مطابق اجزاء نہیں ہے. ان چار احتمالات میں سے احتمال اول کیا ہے کہ یہ جو وظیفہ اضطراریہ تھا، مکلف نے تیمم کر کے جو نماز پڑھی ہے، یہ وافیہ ہے بے تمام ملاک. اگر تیمم وہ سارا ملاک رکھتا ہے جو وضو میں ہے، تو آیا تیمم مجزی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجزی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیمم بھی وافی ہے بے تمام ملاک. قول اگر یہ وافی ہے بے تمام ملاک تو پھر تو تخیر ہونا چاہیے. یہ کیسے، یہ کون سے آپ نے احتمال نکال دیا؟ ٹھیک. اگر یہ وافی بے تمام ملاک ہے تو شارع کو کہنا چاہیے آپ نماز سے پہلے یا تیمم کرو یا وضو کرو. آج کل سردیوں میں آپ لوگوں کے مزے ہو جاتے ہیں، کمرے میں ہی تیمم کر کے بستر میں ہی نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتے. اگر درس کے لیے نہ آنا پڑتا نہ آتے، کیا ہو جاتا درس میں نہ آنے سے. جواب، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام ملاک کو استعفا کرتا ہے، تیمم میں بھی وہی سارا ملاک ہے جو وضو میں ہے، وہ ہر حالت میں ہے. وہ حالت اضطرار میں اس میں وہی پورا ملاک آ جاتا ہے.
حالت اختیار میں اس میں کوئی ملاک سرے سے نہیں ہوتا. بس مقام ثبوت میں تا حد احتمال یہ احتمال ممکن ہے کہ جو امر اضطراری ہے اس میں وہ تمام ملاک ہو جو امر اختیاری میں ہے. میں نے امر اضطراری کو بجا لایا, تیمم میں نے کیا, اور اس تیمم کرنے کی وجہ سے مجھے کیا ہو گیا, مجزی ہو گیا. میں مجھے جو ملاک چاہیے تھا وہ 100% مجھے ملاک مل گیا. ٹھیک. دوسرا کیا ہے, یہ جو آپ کا امر اضطراری ہے, تیمم ہے, یہ وافی بے تمام ملاک نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ وافی بے بعض ملاک ہے. ٹھیک. یعنی 75% ملاک تو یہ حاصل کر لیتا ہے, باقی 25% حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک. خوب. لیکن باقی 25% کا تدارک بھی ممکن نہیں ہے. یہ وافی بے تمام ملاک نہیں ہے. احتمال اول کیا ہے, تمام ملاک وافی ہو گیا, ختم ہوگی بات. پھر دوسرا کیا ہے, یہ کیا ہے, وافی بے بعض ملاک ہے, تمام ملاک کو یہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ بعض آخر جو ہے, جو باقی ماندہ 25% ملاک ہے, وہ قابل تدارک نہیں ہے. جب وہ قابل تدارک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, تکرار کر ہی نہیں سکتے. آپ نے اس 25% کو حاصل کرنے کے لیے آپ وضو کرنا تھا نا, ٹھیک ہے, لیکن تیمم کرنے کے بعد ایسا مسئلہ ہو گیا, فرض کر لیں ایسا رنگ لگ گیا ہے, مثال دے رہا ہوں صرف, جس کے بعد وضو کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک. اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہو, ٹھیک, تو پھر وہ مجزی ہو گیا, کیونکہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا تو آپ کے لیے ممکن نہیں رہا. ٹھیک. احتمال ثالث یہ ہے کہ وہ وافیہ ہے بے بعض ملاک, بے تمام ملاک نہیں ہے, اور وہ بعض آخر جو 25% ہے وہ قابل تدارک ہے. لیکن اس کا تدارک کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اس بنا پہ کیا ہوگا, مجزی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس نے 75% حاصل کیا, باقی جو 25% ہے اس کا حصول اس پہ واجب ہے, نہیں واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا, مجزی ہو گیا. ٹھیک. احتمال رابع کیا ہے, اس تیمم سے اس نے بعض ملاک کو حاصل کیا ہے, اور وہ بعض آخر جو ہے وہ قابل تدارک بھی ہے, اور اس کا تدارک واجب بھی ہے, لازم بھی ہے. ٹھیک. اب کیا ہو جائے گا, مجھے یہاں پر نہیں ہوگا. ٹھیک. خواب. یہ سارا کیا ہو گیا, مقام ثبوت ہو گیا. ٹھیک ہے. خواب. مقام اثبات میں کیا ہے, ہم کہیں گے مقام اثبات میں ان احتمالات میں سے کون سا احتمال ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ان میں سے جو پہلے تین ہیں ان میں سے ایک ہے مقام اثبات میں. یعنی لسان ادلہ در مقام اثبات اجزا ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ٹھیک ہے نا. مقتضی اطلاق کیا ہے, اجزا, ضرورت نہیں ہے. یا ابا یکفیک الصعید 10 سنین, 10 سال کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. ٹھیک. التراب احد الطہورین. ٹھیک. خوب. ان نصوص سے مقام اثبات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا مأمور بہ اضطراری مجزی ہے. کس سے, مأمور بہ اختیاری سے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اضطراری انجام دے دیا تو ان 3 میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. یا وہ وافی ہے بے تمام ملا, کون سا ہے یہ ہمیں ان ادلہ سے نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر یہ تیمم کافی ہے اور اس کو وہ قرار دیا ہے 10 سال کے لیے کافی قرار دیا ہے, احد الطہورین کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح پانی سے 100% ملاک حاصل ہوتا تھا, تراب سے بھی 100% ملاک حاصل ہو گیا. ٹھیک. جب پورا کا پورا ملاک حاصل ہو گیا تو اجزا ہے, تکرار کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یا پورا حاصل نہیں ہوتا ہے, باقی ماندہ کا تدارک ممکن ہی نہیں ہے, یا باقی ماندہ کا تدارک اگرچہ ممکن ہے لازم نہیں ہے. ایسا ہو گیا. صرف ایک احتمال پہ
اجزا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ تدارک واجب ہو، ٹھیک ہے نا، یہ وافی بے تمام ملاک نہ ہو، بعض ملاک ہو، بعض آخر کا تدارک ممکن بھی ہو اور لازم بھی ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مجزی نہیں ہوگا۔ خوب، اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو تیمم اس نے کیا ہے یہ اول وقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی اس کو آخر وقت سے پہلے مل گیا ہے، اس میں ہم کہیں گے وہ جواز بدار کی بات ہے، آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ پانی آپ کا ابھی پانی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ گھنٹے بعد موٹر چلے گا تو پانی آ جائے گا، ابھی تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اور ادھر حال کریں۔ اگر جواز کے قائل ہو گئے، آپ ابھی تیمم کریں، نماز پڑھیں، پانی آئے آتا رہے، آپ نے دوبارہ وضو نہیں کرنا، ٹھیک، جواز بدار کی صورت میں۔ اگر آپ آخر تک لے آئے، جواز بدار کے آپ قائل نہیں ہیں، آخری لمحے تک آپ کو پانی میسر نہیں ہوا، آخری لمحے میں آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، خارج وقت آیا، آپ قضا کریں گے یا قضا نہیں کریں گے؟ مجزی ہے، قضا میں نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا آج کا اصول ہو گیا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔